السلام علیکم حضرات، آج میں آپ کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ اکرام کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضور کو کسی نے بھیجا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھ گئے۔ جب خاموش بیٹھ رہے تب حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں؟ حضرت علی نے عرض کیا، ایک ذرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، ذرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذرہ فروخت کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ جب صحابہ کے سامنے پیش کی تب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم پر یہ ذرہ خرید لی اور پھر ہدیہ حضرت علی کو واپس دے دی۔ تحفے کے طور پر حضرت علی کو وہ ذرہ پھر واپس دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رقم لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا اور بتایا کہ حضرت عثمان بن ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ کی قیمت بھی مجھے دے دی اور پھر ہدیہ کے طور پر ذرہ بھی واپس کر دیا۔ جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی، پھر حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس اثنا میں حضور نے حضرت فاطمہ کی رضامندی حاصل کر لی تھی، یعنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا فروخت کرنے کے لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہوئے تھے تو اس وقت میں، اس درمیان کے وقت میں حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ جب حضرت علی واپس آئے، حضرت علی نے ذرہ کی قیمت فروخت حضور کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔
خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور پر وحی آنے کی سی کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ کرام دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اس حکم کی تکمیل کرتا ہوں۔ تکمیل کرنے کے بعد حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نکاح پڑھا اور خطبہ مکمل ہونے کے بعد حضور نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مثقال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بصر و چشم۔ پھر حضور نے دونوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی سعادت کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر سب نے مل کر دعائے خیر برکت مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دی گئیں۔ بقول بعض اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم فرمائی گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چھہارے تقسیم فرمائے۔ اس بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے وقت چھہارے یا بادام یا شکر کا لٹانا مستحب قرار دیا ہے، کیونکہ حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں چھہارے تقسیم فرمائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانے لگی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے منتظر رہنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے آئی تو ان کے اور حضور کے مابین یہ گفتگو ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میرا بھائی اس مکان میں ہے؟ حضرت ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ آپ نے تو اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ بات جائز ہے، کیا اس جگہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں اور کیا آپ بنت رسول کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں؟ حضرت ام ایمن کہتے ہیں جی ہاں اسما بنت امیس بھی ہیں اور میں اور وہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں۔ حضور نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے خیر دی، پھر اندر تشریف لے گئے اور پانی طلب فرمایا۔ ایک لکڑی کے پیالے میں یا کسی اور برتن میں پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس کو میں سے کچھ پی کے یا اس میں اپنے دستے مبارک ڈال کر اور اس پر جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بلایا اور ان کے دونوں شانوں، بازوؤں اور سینے پر وہ پانی چھڑک دیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ شرماتی ہوئی سامنے آئیں تو ان پر بھی پانی چھڑک کر فرمایا اے فاطمہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائکے سے رخصت ہو کر جس گھر میں گئیں وہ مسکن نبوی سے کسی قدر فاصلے پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوئی تھی۔ ایک دن آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں
کہ تمہیں اپنے قریب بلا لو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ کے قریب و جوار میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیں وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متمول انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات حضور کو نظر کر چکے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکانات مستحق مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی تو آپ نے فرمایا، جانے پدر حارثہ سے اب کوئی اور مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضور کا ارشاد سن کر حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ نہایت مخلص اور ایثار پیشہ آدمی تھے۔ یہ خبر سنتے ہی بےتاب ہو گئے اور دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی قریب کے مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ مکان جو آپ کے کاشان اقدس کے متصل ہے خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مکان میں بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میرا جان، وہ مال آپ پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لیں گے، مجھے اس کا آپ کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشکش کے جواب میں فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارثہ بن نعمان والے قریبی مکان میں منتقل کرا لیا، یعنی اس مکان میں انہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ تھا، یہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ السلام علیکم۔